जदीदियत क्या है? नून मीम राशिद। यूं तो उर्दू शायरी में जदीद तहरीक का आगाज रस्मन हाली और आज़ाद की शायरी से होता है, लेकिन हमारे अपने ज़माने की बाज़ तहरीकों ने हमें पहली मर्तबा जदीदियत के मफहूम को समझने और समझाने पर आमादा कर दिया है। जदीदियत को बसा औकात जिद्दत के साथ मुल्तबिस कर दिया जाता है, हालांकि दोनों का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। जिद्दत तो किसी एक शायर या किसी एक शायर की किसी एक निगारिश में भी मिल सकती है, और अक्सर नए अल्फाज या तराकीब के इस्तेमाल या हयत के किसी नए तजरबे या तर्ज बयान में किसी इख्तिलाफ वगैरह को जिद्दत कहा जा सकता है। लेकिन जदीदियत बावजूद इसके कि उसकी जामे और माने तारीफ करना मुश्किल है, एक ख़ास अंदाज नज़र का नाम है। वो अंदाज नज़र जो रिवायत को हर हाल में रद्द करने पर आमादा रहता है, जो माजी से ज़्यादा हाल और हाल के मसाइल की तर्जुमानी को अपना फ़र्ज गर्दानता है। जो लोग बाज़ जदीद शायरों की नज़मों में इबहाम पाते हैं या ये देखते हैं कि रिवायती शायर के बरक्स अक्सर जदीद शायर जिंदगी के बुनियादी हक़ायक़ को नज़रअंदाज करके महज मुआसिराना मसाइल बल्कि बाज़ दफ़ा हंगामी और फौरी मसाइल का जिक्र करते हैं, या जिस तरह रिवायती शायर मुतवक्को और जानी बूझी वारदात का जिक्र करता था, जदीद शायर नहीं करता, बल्कि बेशतर निहायत शख्सी नफ्सियाती वारदात के बयान में उलझा रहता है। या अक्सर जदीद शायर पुराने और बुजुर्गों के तराशे हुए असनाम से रूगर्दा हैं, जिनमें हयत, अलामात, एहसासात, सरबमोहर तलमीहात वगैरह सब शामिल हैं। वो ये महसूस करने लगते हैं कि जदीद शायर ने उन्हें उस लज्जत से महरूम कर दिया है जिसके वो बरसों से आदी चले आते हैं, और उन्हें बिला वजह नए सिरे से सोचने और जिंदगी के मसाइल पर गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर दिया है, जबकि वो इस किस्म की हर मेहनत से बचना चाहते थे। जदीदियत की एक तारीफ तो यही हो सकती है कि जो अंदाज नज़र अपने ज़माने के साथ हमाहंग हो और माजी से यगानगत और रब्त महसूस न करे, वो गोया जदीदियत का हामिल है। फिर भी जदीदियत के मानी महज मासरियत नहीं है, यानी हर शायर जो हमारे ज़माने में ज़िंदगी बसर कर रहा है और शेर कहता है, जदीद शायर नहीं कहला सकता है। ये पेश पा उफ्तादा बात मालूम होती है, लेकिन इसकी तकरार इस ज़िम्न में ज़रूरी थी क्योंकि बेशुमार शौरा इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जदीद नहीं हैं। जदीद शायर सिर्फ वही है जो जदीद शेर कहता हो, सिर्फ उस नौ के शेर कहता हो जिन पर कदामत या रिवायत की मोहर सब्त न हो, जो हर लिहाज से जदीद अंदाज नज़र के हामिल हों, जिनके अंदर किसी ख्याली या मसनूई जिंदगी की तर्जुमानी के बजाय जीती जागती हमारे आप के गिर्द की दुनिया की तर्जुमानी की गई हो, जिनमें रिवायती तौर पर जाने बूझे ख्यालात, एहसासात और अलामात वगैरह का जिक्र न हो। वो ख्यालात, एहसासात और अलामात, बल्कि हर वो चीज़ जो शायर का रासुल माल बनती है, किसी तरह कारी के हस्बे तवक्को न हो, बल्कि कारी के लिए गैर मुतवक्को और अजनबी हो। कदीम ज़माने में भी जदीद शायर गुजरे हैं। मसलन जब फिरदौसी ने एक ऐसी बहर में शाहनामा लिखा जो पहलवी ज़बान में राइज न थी, या मनुचहरी ने कसीदों की तशबीब में नए नए मौज़ूआत के लिए सरगर्दानी की, तो वो गोया जदीद शायर थे। इसमें शक नहीं कि फिरदौसी ने अपनी बहर अरबी से मुस्तार ली थी और उसके ज़माने के रिवायत परस्तों को उसमें भी मुर्दा परस्ती और इन्हितात पसंदी की झलक दिखाई दी होगी। लेकिन फिरदौसी और मनुचहरी के मौज़ूआत नए थे, उनका तर्ज फिक्र रिवायती फिक्र से अलग था। उर्दू में भी यही बात बड़ी हद तक वली, मीर तकी मीर और मीर दर्द पर सादिक आती है। उन्होंने फारसी से अपने अंदाज़े बयान और ख्यालात का तारोपूद मुस्तार लिया, लेकिन उसे अपने ज़माने के और अपने शख्सी नफ्सियाती मसाइल से मरबूत करके जदीद शायरी पैदा की। इन सब से नज़ीर अकबर आबादी ज़्यादा जदीद शायर था, जिसने नई बहरों और नए मौज़ूआत की हमाहंगी से जदीद शेर कहे। रिवायती शायर वो है जो बुजुर्गों के किसी फार्मूले से हटना गवारा नहीं करता। हयात के एतबार से भी और मौजू के लिहाज से भी वो अपने आस पास को अव्वल तो देखता ही नहीं, और अगर देखता है तो बुजुर्गों की दी हुई ऐनक ही से देखता है। इसीलिए जदीद शायर की जदीदियत का अंदाजा लगाने के लिए हमें उसे रिवायत के पैमाने से नापना पड़ता है। उसकी असनाफ सुखन, शेरी हयत, मौजूआत और मौजूआत के बारे में उसका नुक्ता नज़र जिस कदर रस्मी असनाफ सुखन और रिवायती मौजूआत वगैरह से अलग होगा, उसी कदर वो जदीद शायर समझा जाएगा। फिर भी हर जिद्दत वक्त गुजरने पर खुद रिवायत बन जाती है, इससे किसी को मफर नहीं। आज से 50-60 साल पहले जिसे जदीदियत कहते थे, वही आज हमारी रिवायत का जुज़्व बन चुकी है।
مثلاً حالی اور آزاد کی شاعری جو بڑی حد تک انتقاماً روایت سے بغاوت کی مظہر تھی، آج ہماری روایت کا بہت اہم حصہ ہے۔ لیکن جدیدیت کے معنی یہ نہیں کہ آج حالی اور آزاد ہی کے رنگ میں شعر کہے جائیں، بلکہ جدیدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اب تک جو کچھ کہا گیا ہے، یا کم از کم اس وقت ہمارے آس پاس جو کچھ کہا جا رہا ہے، اس سے ہم عمدن انحراف کرتے رہیں اور نئے سے نئے زمانے کے ساتھ گامزن رہیں۔ اردو میں اب تک اس عمدن انحراف کی جو مثالیں ملتی ہیں، ان میں ایک طرف تو حیات کی آزادی ہے، یعنی قافیے اور مصرے کے ارکان اور بندوں اور بندوں کی ترتیب میں آزادی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں شعر کو روایتی قالب میں ڈھالتی ہیں، اور جب تک شاعر اس روایتی قالب کو توڑ کر آزاد نہ ہو سکے، روایتی موضوعات یا تصورات یا طرز بیان سے بچ نہیں سکتا۔ اور یہ طرز خیال بذات خود جدیدیت کا حامل ہے کہ شاعر کو روایتی تار و پود سے الگ رہ کر شعر کہنا چاہیے۔ دوسری مثال نئے نئے موضوعات کی پیہم تلاش ہے، جو روایتی شاعر کو اس حد تک پریشان نہیں کرتی جس حد تک جدید شاعر کو پریشان رکھتی ہے۔ روایتی شاعر کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادی اس میں ہے کہ غزل کے لیے نئی زمین نکال لی، یا کسی بزرگ کے اشعار کے مضمون میں کسی قدر غیر متوقع اضافہ یا ترمیم کر دی، یا روایتی علامات کو کسی نئے مفہوم کے اظہار کے لیے استعمال کر لیا۔ لیکن روایتی شاعر جس چوکھٹے کے اندر اپنے شعر بنتا ہے، اس کے حدود اربع کبھی نہیں بدلتے۔ جدید شاعر کے لیے کسی اور کا تیار کیا ہوا چوکھٹا اول تو ہے ہی نہیں، دوسرے ہو بھی تو وہ اس سے کام لینا گوارا نہیں کرتا۔ وہ اپنے لیے بلکہ اپنی ہر نظم کے لیے نئے چوکھٹے کا جویا رہتا ہے۔ غزل نے موضوعات کی وسعت کو محدود کر دیا تھا، کچھ تو اس لیے کہ روایتی غزل کے اصول اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ گنے چنے موضوعات سے ہٹ کر نئے موضوعات پر اظہار خیال کیا جائے، کچھ اس کی حیات نہایت کڑی پابندیوں کی حامل ہے۔ لیکن جدید شاعر کے نزدیک جہاں حیات کی کوئی پابندی نہیں، وہیں موضوعات کا میدان بھی بے کنار ہے، بلکہ حیات کی پابندی بھی اس لیے نہیں تاکہ وہ موضوعات کی مجبوری کا بہانہ نہ بن جائے۔ ابہام یا فحاشی یا ہنگامی خیالات کے اظہار یا شخصی کنایات کا جدیدیت سے اصولاً کوئی تعلق نہیں۔ روایتی شاعروں میں بھی یہ سب باتیں یکساں پائی جاتی ہیں، بطور خوبی کے اور بطور خامی کے بھی۔ اس ابہام کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اکثر جدید شاعروں کو اپنے نئے تجربات اور مشاہدات کے اظہار کے لیے مناسب زبان نہیں ملتی، کیونکہ اکثر نئے تجربات اور مشاہدات خود ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اپنے لیے مقام تو پا چکے ہیں، لیکن نام نہیں پا چکے۔ دوسرے پڑھنے والوں کی بڑی تعداد ابھی تک ان تجربات اور مشاہدات سے اثر پذیر نہیں ہوئی جن کا ذکر جدید شاعر کرتا ہے۔ پھر وہ ان تجربات اور مشاہدات سے اکثر کنارہ کش رہتا ہے جو سب کے بن چکے ہوں اور فرسودہ ہو چکے ہوں اور جن کی توقع کرنا آسان ہو۔ پھر بھی ابہام جدیدیت کا طرۂ امتیاز نہیں ہے۔ جہاں تک فحاشی کا تعلق ہے، کچھ تو یہ جدید شاعری کی اس کوشش کا نتیجہ ہے کہ زندگی کے نئے نئے گوشے چھان ڈالے اور زندگی کو یوں برہنہ یعنی ننگا دیکھ سکے اور دکھا سکے کہ زندگی کو سمجھنے اور سمجھانے کے نئے راستے کھل جائیں، جو دراصل ادب کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن کہیں کہیں یہ فحاشی اس لیے بھی ظاہر ہوئی ہے کہ کوئی خاص شاعر یا ادیب پڑھنے والوں کو محض جھنجھوڑنا چاہتا ہے اور ان کے اخلاقی نظریات کو صدمہ پہنچانا چاہتا ہے، اس امید میں کہ شاید وہ اسی طرح زندگی کے خفیہ رازوں کو بہتر سمجھنے پر آمادہ ہو سکیں گے۔ فوری قسم کے خیالات کا اظہار جو جدید شاعری کے ایک طبقے کی خصوصیت ہے، ایک حد تک جدید صحافت نگاری کا نتیجہ ہے، دوسرے ان سیاسی اور معاشرتی گروہوں کی تبلیغ کا جو ہمیشہ سے شاعر اور ادیب کو اپنے جلال کبریائی کے فروغ کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ جدیدیت سے اس طرز عمل کا صرف اتنا واسطہ ہے کہ یہ بھی اس بے قراری کا نتیجہ ہے جو جدید زندگی کی روح رواں بن گئی ہے۔ اس طرح نہایت شخصی قسم کے تصورات کا اظہار بھی اسی اضطراب کا پرتو ہے، یا موضوعات کی بنیادی قلت یا تشنگی کو کم کرنے کی کوشش ہے، یا اس اپج اور ندرت کی تڑپ ہے جو جدید عصر کی خصوصیت ہے اور جس کے بغیر کسی فنی کارنامے کی الگ شناخت اور برتری ممکن نہیں۔ یوں بھی جدید شاعر کو اس بات کا احساس ہے کہ پوری بھرپور زندگی کے خفیہ روزن اس وقت تک واہ نہیں ہو سکتے جب تک شاعر دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو نہ دیکھ سکے، اپنے اندر نہ جھانک سکے اور اپنے اندر جھانکنے میں دوسروں کی رہنمائی نہ کر سکے۔ جدیدیت اپنے طور پر قابل ملامت طرز فکر یا طرز عمل نہیں۔ ہر معاشرے میں آبادی کا ایک بڑا طبقہ قدامت پرست ہوتا ہے۔ قدامت پرست رہنے کی ایک بڑی وجہ
جدید علوم سے بے بہرا ہونا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قدامت پرست رہ کر ہم اکثر ذمہ داریوں سے بچ جاتے ہیں جو ہماری جدید زندگی ہمارے سر لادنا چاہتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قدامت پرست رہ کر ہمیں اپنی فوقیت کا ایک بہانہ بھی مل جاتا ہے۔ چوتھے، اکثر انسان امید سے زیادہ خوف کے سہارے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ہر نئی اور انجانی چیز سے ڈرتے ہیں۔ پرانی جانی پہچانی روایات سے ان کا خوف رفع ہو چکا ہوتا ہے، لیکن انجانی اور نئی روایات کے بارے میں یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ انہیں کہاں لے جا کر چھوڑیں گی۔ اس لیے قدامت پرستی کم سے کم زحمت کا راستہ ہے، لیکن جدیدیت میں ہمیں کئی فرضی ہفت خواہ نظر آنے لگتے ہیں۔ جس طرح زندگی کے اور شعبوں میں ہم اندیکھی انجانی چیزوں سے ڈرتے ہیں، اسی طرح ادب میں بھی ان سے لرزتے ہیں۔ ہم پاکستانی اور کئی قوموں کی طرح ماضی پرست ہوئے ہیں، پھر بھی گزشتہ ایک صدی میں ہماری آبادی کے بڑے طبقے کا لباس اور کھانے پینے اور رہنے سہنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ پھر بھی ادب میں جس کا تعلق ہماری جسمانی زندگی سے کم اور ذہنی زندگی سے زیادہ ہے، ہم ابھی تک جدیدیت کو نہایت بے دلی اور تذبذب سے گوارا کر رہے ہیں۔ اس رویے نے جدید شاعری کو بعض پڑھنے والوں کے لیے ہوا بنا دیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا ایک طبقہ اس طرز سخن میں بڑی اجنبیت پاتا ہے اور اس اجنبیت کو کم کرنے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتا۔ کسی فن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اس کی زبان سمجھتا ہو، اور فن کی زبان محض اس کی حیت نہیں، وہ زبان وہ تجربات اور مشاہدات بھی ہیں جو مختلف تصورات کے سانچے میں ڈھل کر قاری تک پہنچنا اور اس کے ادراک کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جب میں غالب کو سمجھ سکتا ہوں تو میرا جی کیوں میری سمجھ سے باہر ہے کافی نہیں۔ شعر میں ہر شاعر ایک الگ اکائی ہوتا ہے۔ میرا جی کو حل کرنے کے لیے میرا جی کے کلام ہی سے اس کی کلید کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ جس کلید سے غالب کھل سکتا ہے اس سے میرا جی نہیں کھل سکتا۔ فنکار کی عظمت کا سب سے بڑا راز اس کی انفرادیت ہے، اور اس راز کے سمجھنے اور سمجھانے پر جدید شاعری کو اصرار ہے۔ شاعر سے یہ نہ کہیے کہ وہ دوسروں کے سانچے میں ڈھل جائے، آپ اسے سمجھ لیں، بلکہ ہو سکے تو خود اس کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ اس کے ذہنی آہنگ سے واقف ہو سکیں۔ جیسے ہر علم کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اسی طرح شاعری کی بھی اپنی زبان ہے، بلکہ ہر جدید شاعر کی اپنی زبان ہے۔ اگر آپ شعر کو زندگی کے لیے ضروری سمجھتے ہوں تو شعر اور شاعر کو سمجھنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر ضروری نہیں سمجھتے تو دنیا کے اور ہزاروں کام ایسے ہیں جو شاعری سے زیادہ اطمینان بخش ثابت ہو سکتے ہیں۔